سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور اس کے عوام کی خوشحالی پاکستان مسلم لیگ نون کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پنجاب حکومت نے ٹیکسلا میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے لیے پہلی جامع طویل مدتی تحفظ کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم استحکام ویژن کے تحت خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیاں جاری ہیں۔ غزہ کے محصور علاقے پر اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے احسان محسود نے تھائی لینڈ میں ہونے والی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی و خوشحالی اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود مسلم لیگ نون کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ آج وزیر اعظم آفس سے جاری ایک بیان کے مطابق انہوں نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں برتری پر مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی قیادت میں پارٹی نے آزاد جموں کشمیر میں انتہائی کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا، جس سے جمہوری عمل مزید مضبوط ہوگا۔ سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں وزیر امور کشمیر امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ نون اب تک 45 میں سے 23 نشستیں جیت چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ مظفر آباد ڈویژن کی 7 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون نے 4 جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ مہاجرین کی 12 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون 10 جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 2 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام سے ترقی اور خوشحالی کے لیے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج بہاولپور میں پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ کی رہائش گاہ پر ان کے والد رکن قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنڑ کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرحوم محمد اقبال نے رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے اپنے دور میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ پنجاب حکومت نے ٹیکسلا میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے لیے پہلی جامع طویل مدتی تحفظ کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ٹیکسلا کی تاریخی حیثیت، اس کی اصل شناخت اور عالمی اہمیت کو محفوظ رکھتے ہوئے آئندہ نسلوں کے لیے اس کا پائیدار تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اس حکمت عملی میں آثار قدیمہ کی تحقیق، ڈھانچہ جاتی تحفظ، ماحولیاتی نظم و نسق، عجائب گھر کی ترقی، سیاحوں کے لیے بہتر سہولتیں، ڈیجیٹل دستاویز سازی اور متعلقہ اداروں کی استعداد کار بڑھانے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ سندھ حکومت اور عالمی بینک نے بچوں میں نشو و نما کی کمی کے مسئلے کے خاتمے کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر بلورما امگا بازار کی زیر قیادت وفد کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں صحت، غذائیت، صاف پانی، صفائی، سماجی تحفظ اور زراعت کے شعبوں میں کو ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت مربوط کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بچوں میں نشو و نما کی کمی کو انسانی ترقی کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانی اور غیر ملکی سرمایہ کار ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں برطانوی حکومت کے سابق مشیر کبیر صابر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جہاں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے مادی مسائل کی تلاش اور ان سے بھرپور استفادے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں عزم استحکام ویژن کے تحت گزشتہ 2 ماہ سے مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی سرائے کے مطابق شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے۔
شمالی وزیرستان کے علاقے کھٹی کلی میں کارروائی کے دوران متعدد خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک شدہ خوارج دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فتنہ الخوارج کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ کارروائیوں میں اس امر کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ رہے اور مقامی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کے قیام اور دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان رینجرز نے راولاکوٹ میں مستحق خاندانوں کی امداد کے لیے راشن پیکیجز کی تقسیم کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان رینجرز کی جانب سے پہلے مرحلے میں 100 ضرورت مند خاندانوں میں راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ مزید 1500 راشن پیکیجز آئندہ چند روز میں مستحق خاندانوں میں مرحلہ وار تقسیم کیے جائیں گے۔ ہر راشن پیکیج میں آٹا، کوکنگ آئل، چینی، دالیں، دودھ کا پاؤڈر، چائے اور روزمرہ استعمال کی دیگر ضروری اشیاء خوراک شامل ہیں۔ راولاکوٹ کے شہریوں نے اس بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے پاکستان رینجرز کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پرامن ہڑتال کی اپیل کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پارٹی کے ترجمان نے ایک بیان میں دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن مظاہروں، سیمینارز، عوامی اجتماعات، دعائیہ تقریبات اور آگاہی مہموں کے ذریعے کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ ترجمان نے کہا کہ 5 اگست 2019 کشمیر تنازع کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جب بھارت نے یک طرفہ طور پر علاقے کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی۔ زیر محاصرہ غزہ پر اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شمال میں غزہ شہر، وسطی علاقے دیر البلح اور جنوبی شہر خان یونس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں حالیہ ہفتوں میں ایک ہی دن میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے سربراہ نکولے ملادینوف نے کہا کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب بورڈ آف پیس اور ثالثی کرنے والے ممالک فلسطینی دھڑوں کو صدر ٹرمپ کے منصوبے پر عمل درآمد کے لاہ عمل پر اتفاق رائے کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ پاکستان کے احسان محسود نے تھائی لینڈ میں ہونے والی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں طلائی تمغہ جیت لیا ہے۔ احسان محسود نے ابتدائی مرحلے میں قازقستان کے کھلاڑی کو شکست دی، سیمی فائنل میں بھارت کے کھلاڑی کو ہرایا، جبکہ فائنل میں سری لنکا کے کھلاڑی کو شکست دے کر طلائی تمغہ اپنے نام کر لیا۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 میچوں کی ہاکی سیریز کا تیسرا میچ کل اسلام آباد کے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 پر شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پورٹ آف اسپین میں پاکستان کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز ویسٹ انڈیز اپنی پہلی اننگز 239 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر جشن آزادی کے تقریبات کے حوالے سے پیام پاکستان سلسلے کے تحت اقبال کا تصور پاکستان کے عنوان سے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 37، کراچی 33، پشاور 31، گلگت 32، مری 21، مظفر آباد 26، جبکہ سری نگر 29، جموں 32 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور اس کے عوام کی خوشحالی پاکستان مسلم لیگ نون کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پنجاب حکومت نے ٹیکسلا میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے لیے پہلی جامع طویل مدتی تحفظ کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم استحکام ویژن کے تحت خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیاں جاری ہیں۔ غزہ کے محصور علاقے پر اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان کے احسان محسود نے تھائی لینڈ میں ہونے والی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.